مقدمہ ایک ذو الحجہ وہ مبارک روز ہے جب اسلامی تاریخ کے دو تابع ستارے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد نکاح کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ دن نہ صرف اہل ایمان کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہے بلکہ اسلامی معاشرے کے استحکام و اتحاد کا مظہر بھی۔ اس تحریر میں ہم اس مبارک دن کی تاریخی اہمیت، سماجی پس منظر، شخصیات کی شان و عظمت، عقد کی فضائل اور اس تقریب سے ملنے والے اخلاقی اسباق کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ ایک سماجی و تاریخی پس منظر، چوتھی ہجری کے اس مبارک سال میں مدینہ منورہ نے ایک نئی کرن دیکھی۔ پیغمبر اسلام کے گھرانے میں نور کا نزول جاری تھا اور اسلامی ریاست کو استحکام کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ ان دنوں مدینہ میں مسلم و غیر مسلم قبائل کے درمیان معاہدے، اتحاد اور رواداری کے بہت سے تقاضے تھے۔ ایسے میں پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیع الدائرہ اخلاص، تقوی اور علم و فضل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے بہترین ہمسر کا انتخاب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف ان کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ بے پناہ شجاعت، علم و حکمت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی۔ عرب معاشرے میں رشتوں کی سیڑھیاں اکثر مادی و قبیلئی مفادات کے گرد گھومتی تھیں، لیکن حضور اکرم نے اس شاندار اور بے مثل رشتہ کو خالصتنا الہی محبت پر مبنی بنیاد پر استوار فرمایا۔ الفاق ایسے دور میں جب قبائلی خود غرضی اور برتری کے اقوال عام تھے، یہ عقد ایک نئے دور کا آغاز تھا جس میں تقوی اور علم کو اولین مقام دیا گیا۔ اس موقع پر مدینہ کے بزرگ صحابہ کرام نے شرکت فرمائی اور دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امیر المومنین کا لقب ملا، علم و عمل کے بے بہا خزانے تھے۔ بچپن ہی میں ان کے اندر شجاعت کے جوہرات نظر آتے تھے اور جوانی میں انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کی مثال تاریخ اسلام میں نایاب ہے۔ غزوہ بدر اور احد میں ان کی بہادری، خیبر کے محاصرہ میں ان کی حکمت عملی اور فتح مکہ میں ان کی وفاداری نے انہیں اہل ایمان کے دلوں میں خاص مقام عطا کیا۔ ان کی علم دوستی بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ حضور اکرم کے دستن اقدس پر بیٹھ کر انہوں نے حدیث و تفسیر سمیت ہر علم کو خود رو سیکھا۔ ان کی نثر و بلاغت کے جوہر اس قدر دلکش تھے کہ انہیں سید المت کلم بھی کہا گیا۔ اسی علم و حکمت نے انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے ہمسر کے لیے بہترین امیدوار بناوان کی روپرور صحبت نے گھر کے ہر فرد کو سایہ و سمت زرت علی کی عدل و انصاف کے معیار نے بعد میں ان کے خلیفہ اسناس عشری کے عہد میں اسلامی ریاست کو استحکام بخشا۔ لیکن ان کے اس عقد کے موقع پر سب سے اہم ان کا خالص ایمان و اخلاق تھا جنہوں نے نیا رشتہ استوار کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی جگر گوشہ تھیں۔ ان کی ولادت خود ایک معجزہ تھی اور ان کا پورا وجود عنوان نبوت سے منور تھا۔ ان کی عبادت، صبر و شکر، مدینہ میں بلند اخلاق اور اہل بیت کے لیے بے حد خلوص نے انہیں عورتوں میں سرن فہرست مقام عطا کیا۔ ان کے اندر ایسی حسین صفتیں تھیں جن کے وہل پہ انسان بار بار نظر ٹھہراتا ہے۔ والد کی محبت، بھائی اور شوہر کی مسرت کے لیے بے لوث جذبہ اور غریبوں کے لیے بے مثال شفقتانہ خوبیوں نے حضور کو راضی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے شرکن زندگی ہوئے۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور تقوی نے گھر کو جنت کا منظر بنا دیا۔ ان کے زیر تربیت بچوں نے خلافت و علم میں کرشمہ خیز کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس شاندار رشتہ کا آغاز الحجہ پر ہوا جب یہ دو نورانی ہست اسلامی گھرانے کے چھت تلے متحد ہوئے۔ چار عقد کی تقریبات اور فضائل۔ اسلامی روایات کے مطابق عقد نکاح میں دو بالغ عادل گواہ اور دل کی رضا ضروری ہے۔ اس مبارک موقع پر حضرت محمد نے خود ولا مارم کی حیثیت سے حضرت علی کی دست مبارک حضرت فاطمہ پر رکھ کے نکاح پڑے۔ حضرت جبرائیل امین کے نزول سے اس عقد کی سعادت میں اور زیادہ عظمت ہوئی، اور کہنا یہ ہے کہ جب آیت الکرسی تلاوت فرمائی گئی تو فرشتوں نے مبارکباد دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کو اللہ نے نور فرمایا ہے، اور اسی رونق اقدس میں عقد ہوا۔ مدینہ کی فضاؤں میں طوب کے پھول کھل اٹھے۔ صحابہ کرام نے صدق دل سے دعا کی اور مسرت کے دعائیں کی۔ یہ واقعہ اس قدر بابرکت تھا کہ صداقت اور وفا کی علامت قرار پایا۔ اس دن کی فضیلت پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رحمت الہی اس گھر میں آتر جس دن حضرت علی و فاطمہ کے عقد ہوئے، زمیم رحمت نے اس گھر کو جنت کا منظر بنا دیا۔ 5 صداقت و محبت کی مثال۔ حضرت علی اور بی فاط
ماں کی زندگی ایک مثالی ازدواجی زندگی کی بہترین مثال ہے۔ شلوار قبا کا جوڑا سلیقے سے پہنا کرتے، اپنی دولت فقراء میں تقسیم کرتے اور ہر ضرورت مند کی مدد کرتے۔ ان کی صداقت اور یکجہتی نے ہر دور کے مسلمانوں کو رشتہ ازدواج کی حقیقی روح سمجھائی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ گھر میں غذا ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب عبادت میں کھڑے رہے جب تک رزق آسمان سے نہ آیا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے علی، یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو۔ اسی وقت وہ رزق نازل ہوا۔ اس واقعہ نے ایمان والوں کے دلوں میں حبن الہی اور امتحان میں استقامت کی مثال قائم کر دی۔ اسلامی معاشرے پر اثرات۔ یہ مبارک اتحاد نہ صرف ایک خاندان کی بنیاد بنا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے نمون عمل بن گیا۔ رشتہ ازدواج میں مساوات، محبت اور اخلاص کو پہلی بار عملی طور پر شوہر و بیوی نے یکساں طور پر اپنایا۔ اس طرح معاشرتی ناہمواریوں کا سدن باب ہوا۔ مدینہ کے ایرانی، حبشی عرب و غیر مسلم قبائل نے اس جوڑے کی مثال کو دیکھا اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسلامی بیگان نے حضرت فاطمہ کا حجاب و عفت کے اصول اپنائے اور شریعت کے تحت نکاح کو مقدس جانا۔ اس طرح اس عقد نے پورے معاشرے کو ایک نئے دیر انسانی مساوات اور عدل کی طرف مائل کیا۔ ساتھ اخلاقی اسبق، ایک ایمانداری و صداقت۔ حضرت علی و فاطمہ کا رشتہ خالص نا اللہ کے واسطے تھا، بغیر کسی مادی غرض کے۔ دو، صبر و رضا، مشکل حالات میں صبر اختیار کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ تین، غریبوں سے ہمدردی، اپنی خوشیوں میں ضرورت مندوں کو شریک کرنا۔ چار، زوجین کے حقوق و فرائض، شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیا جس سے گھر میں محبت و سکون کی فضا قائم ہو۔ علم و حکمت کی قدر، دونوں نے زندگی میں علم کو ترجیح دی اور بچوں کی تربیت علم و دین کے مطابق کی۔ 8 نت جا ایک ذوالحجہ کا دن امت مسلمہ کے لیے ایک لافانی درس ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے دو نورانی ہستیوں کو یکجا کیا جنہوں نے مادی مفادات سے بالا تر ہو کر صداقت، محبت اور اخلاص کی ایسی مثال قائم کی کہ ہر دور کے مسلمان اس سے رہنمائی لیتے۔ حضرت علی و فاطمہ کا ازدواجی رشتہ نہ صرف انفرادی زندگی کا معیار بنا بلکہ پوری دنیا میں روابط نے انسانی کی روشنی پھیلائی۔ آج بھی جب ہم ایک ذو الحجہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ان عظیم اقدار کو یاد رکھنا چاہیے جنہیں انہوں نے زندہ رکھا۔ خلوص، صداقت، ایثار اور تقوی، یہ روحانی میراث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کو بھی اسی روشنی سے منور کریں۔ اللہ ہم سب کو جن کے قدم ان بزرگان دین نے رکھے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نسم اللان الروحمن الروحن عنوان، ایک ذو الحجہ تو عقد مولا بی بی فاطمہ زہرا مقدمہ اسلامی تاریخ کے تابناک اور سنہرے صفحات میں بے شمار واقعات رقم ہیں جو مومنین کے لیے نمون عمل اور رہنمائی کا باعث ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم اور مقدس واقعہ ایک ذو الحجہ کو منسوب ہے۔ اس دن سرون کونین سیدنا علی بن ابی طالب اور بی بی فاطمہ زہرا کا مبارک عقد ہوا۔ یہ وہ لامیم ہے سعادت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بادشاہانہ منظر میں دو اعلیٰ مقامات کے حامل ہستیوں کو ایک دوسرے کے لیے مقرر کیا۔ ایک تاریخی پس منظر ذوالحج کا مہینہ حج اور قربانی کے اعمال کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 1400 سال قبل جب اسلامی سپاہ مکوہ سے خیبر کی فتح کی دوسری صدا گونج رہی تھی، اس زمانے کے معاشرتی اور اخلاقی حالات افسوسناک تھے۔ جابر و ظالم حکمران، معاشرت میں بدعتیں، جاہلیت کی زنجیریں اور ظلم کا راج تھے۔ ایسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے دین حق کو افشا فرمایا اور مسلمانوں کو نئی زندگی عطا کی۔ دو نبی اکرم کا انتظام اور ترغیب، سرکار دو عالم نے اپنے مخصوص اہلت کے لیے ہر معاملے میں خیر و برکت کے انتظامات کیے۔ انہوں نے اپنے داماد بزرگوار کو تقویت دینے اور ایک مضبوط خاندانی بنیاد قائم کرنے کے لیے عقد کے دن کو خاص بناما۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس نے حکم دیا کہ جشن عقد سادگی کے ساتھ ہو، فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے اور برکات طلب کی جائیں۔ 3 محفل عقد کا منظر، ایک ذو الحجہ کی صبح آفتابی شعاؤں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، غیر رسول کی حرمت اور پاکیزگی کا عالم الگ ہی تھا۔ رنگین قالین بچھائے گئے، خوشبوؤں کے گلدستے رکھے گئے اور اہل بیت کے چہروں پر مسرت کے نقوش تھے۔ ولموہے کے چہرے شاداب، دعوت عقد کی سوغاتیں سادہ مگر باوقار تھیں۔ عقد کے لیے مدینہ منورہ کی باکردار خواتین و حضرات جمع ہوئے جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت
عثمان ذوالنوری، حضرت عباس و دیگر قریبی صحابہ شامل تھے۔ حضور اقدس خود ولم کی حیثیت سے تشریف لائی۔ خود عقد نبی کریم نے حمد و ثنا کے بعد دلال شریعت بیان کیے اور نکاح کے مقاصد بیان فرمائے۔ نکاح میرا سنت ہے، جو میری سنت اپنائے وہ میری امت میں سے ہے۔ پھر ارکان عقد رعایت کے ساتھ ادا ہوئے۔ بالموہ نے فرمایا، میں الکو فاطمہ کی شادی دیتا ہوں۔ ابنم دو جہاہ نے وقار سے قبول فرمایا۔ اس اہم لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے رحمتوں کے پھول نچھاور کیے۔ 5 رسم پردہ اور حیاء اسلامی میں پردہ و حیا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ نے اس تقریب میں پردے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پردہ اور حیا انسان کی عزت و وقار ہے۔ اس بنا پر عقد کی رسم میں حیا و احترام کو خاص مقام ملا۔ 6 اجتماعی اور روحانی اہم عید 1 ذوالحجہ نہ صرف ایک خاندانی تقریب تھی بلکہ امت مسلمہ کے لیے اجتماعی برکت اور اتحاد کا ذریعہ بنی۔ اس دن کے بعد اہل بیت کی نسل نے اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کا۔ ازنا امام حسن و امام حسین کا وجود بھی اس مقدس رشتے سے وجود میں آیا، جنہوں نے مستقبل میں امت کو رہبری فراہم کی۔ روحانی لحاظ سے یہ دن مومنین کے لیے ولایت اور محبت اہل بیت کی عملی مثال ہے۔ اس تقریب نے ثابت کیا کہ اسلام میں نکاح نہ صرف سماجی بندھن ہے بلکہ روحانی حقیقتوں کا عہد بھی ہے۔ 7 برکات و نصائح۔ یہ واقعہ ہمیں کئی تعلیمات دیتا ہے۔ سادگی اور اعتدال۔ عقد کی تقریب میں فضول خرچی سے اجتناب، سادہ مگر باوقار انداز میں عزت افزائی، عفت و حیا، معاشرے میں پردہ اور حیا کو برقرار رکھنے کی اہم طولات۔ اہل بیت اللہ کے منتخب بندوں کے درمیان محبت و احترام کا جذبہ، اجتماعی اتحاد۔ خاندانی تقریب کے پیغام سے امت مسلمہ میں اتحاد اور بھائی چارہ۔ 8 اسلامی روایت و احادیث۔ مسلمان علماء اور محدثین نے اس واقعے کو بھرپور انداز میں بیان کیا۔ وہ المیراث، سیر علام النبلہ اور روض الوائزین جیسی کتب میں مفصل تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ متون ہمیں اس اہم دن کی حقیقت اور برکات سے روشناس کرتے ہیں۔ معاصر زندگی میں عمل۔ آج کے دور میں جب نکاح کا تصور مادو ثقافت کے رنگ میں ڈوب چکا ہے، 1 ذوالحجہ کا واقعہ ہمیں انقراض سنن سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ جدید نکاح نامے فسادی رسوم اور بھاری اخراجات کی مہم کے مقابلے میں ہمیں سادگی اور شریعت کی پیروی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ خلاصہ و نتیجہ 1 ذوالحجہ کا دن امت مسلمہ کے لیے شعوری اور عملی درسگاہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نکاح خدا کا احکام رشتہ ہے جسے سادگی، عفت اور روحانیت کے ساتھ منانا چاہیے۔ مولا بی بی فاطمہ زہرا کا عقد صرف 2 بلند مرتبہ افراد کا ملاپ نہیں بلکہ ایک عالمی پیغام ہے جو ہر دور میں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے نکاحوں میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔